یہ ایک بہت بڑی اچھی ایکٹیویٹی تھی جو ہاکی کے لحاظ سے بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی جو سی ایم صاحب نے اس کو اناؤنس کیا تھا. انہوں نے وہ بڑے کین تھے, ہم اس کے بڑے مشکور ہیں سی ایم صاحب کہ انہوں نے ہمیں ٹرفیں بچھا دی مختلف ڈسٹرکٹس میں. 3-4 ٹرفوں کی ہم نے اور بھی اس کو ریکویسٹ کی ہے. سی ایم صاحب نے جو اناؤنس کیا تھا ہاکی لیگ کے لحاظ سے, جن انعامات کا, جس آرگنائزیشن کا, اس کا, لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آرگنائزیشن کے لحاظ سے تو ہم نے بڑا ٹھیک ٹھاک کام کیا, صحیح آرگنائز کیا, صحیح میچز کیے, صحیح ڈیسیژن لیے, سب کچھ صحیح کر دیا, لیکن انتظامات کے لحاظ سے ہمیں بڑی مایوسی ہوئی. اور خاص کر جب لیگ ختم ہو گیا اور پلیئرز کو ان کے پیسے نہیں ملے تو اس پہ بڑا افسوس آتا ہے, کیونکہ جتنے لیگ کے انعقاد سے ہم مشہور ہوئے تھے, یہاں تک کہ اس میں پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پی ایچ ایف آئی ایچ کو کہا تھا, ایف آئی ایچ کے پیج پہ بھی یہ لیگ آ رہی تھی, یہ میچز آ رہے تھے. انہوں نے کمپلیٹ ہماری ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایف آئی ایچ نے. اس لحاظ سے تو ہم نے اس کو بڑا کامیاب کیا, لیکن آخر میں جو ہمارے ساتھ ہوا, جو پلیئرز کے ساتھ ہوا, اس پہ ہمیں بڑا افسوس ہے. کہا گیا تھا کہ فرنچائز کو دیے گئے تھے فرنچائز, یہ کیا فرنچائز کیا سلسلہ تھا؟ یہ ان کو فرنچائز کہتے ہیں. فرنچائز نہیں ہے, وہ ٹھیکیدار تھے, سارے کے سارے ٹھیکیدار تھے. اب ہمارے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ پشاور کا ٹھیکیدار عمیر تھا, جو کہ اکاؤنٹس والوں کا, مطلب یہ کہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کا داماد تھا. فرنچائز کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم لے لیتے ہیں وہ پیسے جمع کرتے ہیں اسپورٹ ڈائریکٹریٹ کو اور باقی خرچہ کرتے ہیں اس ٹیم پہ. اس نے صرف قمیضیں لا کے دے دی ہے, باقی اللہ خیر سلا, باقی کچھ بھی نہیں تھا. سارا خرچہ میں نے کیا. جب بھی میں ڈائریکٹر صاحب ڈی جی صاحب سے رجوع کرتا تو وہ مجھے سکلین کے پاس بھیجتے. میں نے میسیجز بھی آپ کو دیکھے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کو اینول گرانٹ ایشو ہے, آپ اینول گرانٹ سے لگا دیں, پھر بعد میں حساب کتاب کریں گے, پھر بعد میں ہم آپ کو دے دیں گے. 1 لاکھ روپیہ میں نے مردان کو کیش کیا تھا. جتنا ان پلیئروں کا, انٹرنیشنل پلیئروں کا خرچہ تھا, پشاور کی ٹیم کا خرچہ تھا, بنو میں جب یہ چلے گئے وہاں پہ 400, جہاں پر بھی جتنے خرچے تھے, ایکسپینسز تھے, وہ ہم نے برداشت کیے. آپ مجھے بتائیں, آخر میں ہمیں پتہ چلا وہ 10 لاکھ روپے وہ عمیر کو مل گئے. کس بات کی؟ آپ مجھے چیز سمجھا دینا, کس بات کی آپ نے اس کو 10 لاکھ روپے دیے, جبکہ آپ میرے پاس آپ کی ریکارڈنگ موجود ہے کہ بھائی آپ کو ہم دے دیں گے, آپ یہ مسئلہ کھڑا نہ کریں. مردان کی ٹیم بھی خان نہیں جا رہی تھی, کہتے یار ہمارا تو والی وارث ہی نہیں ہے, اور وہ ٹیم ڈائریکٹریٹ کی تھی. میں نے پھر ان کو 1 لاکھ روپے دے دیا, آپ چلے جائیں, خیر ہے, فنکشن ٹورنامنٹ کو خراب مت کریں, یہ پیسوں کے معاملے کو بات نہیں کرتا. آپ نے مین آف دی ٹورنامنٹ اناؤنس کیا 1 لاکھ روپے, آج بھی ریکویسٹ کر رہا ہے چیف منسٹر سے کہ مجھے پیسے دے دیں. مین آف دی میچ زاہد اللہ کو آپ نے نہیں دیے, وہ بھی ریکویسٹ کر رہا ہے چیف منسٹر سے کہ مجھے پیسے دیں. بڑے افسوس کی بات ہے. انتظامات کیسے رہے کھلاڑی کو کھانے پینے کے اور رہائش کے انتظامات کیسے تھے؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کا. انہوں نے تو کہا کہ یہ ٹھیکیدار جانے اور یہ جانے. تو ابھی بھی میرے پاس ایک رسید پڑی ہے, وہ یہاں پہ وہ آپ کے پیچھے یہ اسٹیڈیم کے پیچھے ہوٹل میں وہ 130 روپے کا کھانا کھلاتے ہیں.
وہ چھوڑ دے جی، وہ ہم نے ہاکی کی خاطر برداشت کرتے رہے، لیکن انٹرنیشنل پلیئروں کے لیے میں 7.5 کے 8,500 ہزار روپیہ ان انٹرنیشنل، کیونکہ اس کا مسئلہ بن گیا تھا، ڈی جی کے کمرے میں وہ رات کو آ گئے تھے، ڈی جی نے مجھے کہا ہے کہ یار جی ان کا مسئلہ حل کریں، ان کو پے کریں، اپنی ٹیم کو انٹرٹین کریں، بعد میں شاہ صاحب کہا جاتا ہے کہ جی پشاور کی ٹیم کو جتوانے کے لیے شاہ صاحب نے بڑی کوشش کی، کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ کون سے لوگ الزام لگاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں نا، اگر کسی کا باپ انٹرنیشنل امپائر ہے، کسی کی ماں انٹرنیشنل امپائر کو مجھے بتائے، میں اس کو لگا دیتا، سارے انٹرنیشنل امپائر تھے۔ یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ میں نہ امپائر نہ انٹرنیشنل امپائر نہ کچھ بھی، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ بنو کی ٹیم کے لیے ہم نے FIH کے رولز کو توڑا ہے، وہ بھی ڈی جی کے اس پہ اصرار پہ، وہ بھی ان سے میں نے رائٹنگ دی ہے۔ سنگل لیگ میں سیمی فائنل نہیں ہوتے، جو ٹاپ 2 ٹیمز ہوئے وہ 1-2 کے لیے کھیلتی ہے، اس نے کہا کہ نہیں کراؤ، بنو کی ٹیم نہیں آ رہی تھی، پھر بھی میں نے کرا دیے، میں نے کہا چلے جی یہ جو کہتے ہیں وہ۔ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 10 لاکھ روپے دیں گے، وہ تو نہیں ملے، لیکن آپ دسمبر میں ہوا تھا، اب تیسرا مہینہ چل رہا ہے نئے سال کا، آپ کیوں مطلب اتنی دیر سے آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سلسلے میں آپ نے کسی سیکرٹری سے ڈی جی سے کوئی بات کی، کوئی ملاقات کی؟ سر جی اس میں ہم نے سیکرٹری اسپورٹس کو ایک لیٹر لکھا جس کا جواب ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ ڈی جی صاحب چلے گئے، وہ دوسرے، یہ ڈی جی صاحب آئے، 3 دفعہ میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، ایک دفعہ سید خان صاحب بھی، ایکس آئی جی جو ہمارے چیئرمین ہیں وہ بھی آئے تھے، تو ہم ان سے ملے ہیں، انہوں نے سیکرٹری کو کچھ انسٹرکشن دی، اس کے بعد اس کا بھی 1-1.5 مہینہ گزر گیا، اس کا بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ پھر بھی 2-3 دفعہ ہم اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ میٹنگوں بڑے ہر وقت جب ہم جاتے ہیں تو یہ مصروف ہوتے ہیں، کہتے ہیں میٹنگ ہے، ہم چٹ بھیجتے ہیں کہ جی ہم ملنے کے لیے آئے، آئی ایم دا موسٹ سینئر ممبر آف دی اولمپک ایسوسیشن اینڈ آلسو آف دی ہاکی ایسوسیشن، ہم سے، لیکن یہ میٹنگ میں اب ہم نے سید خان صاحب نے میں نے سید خان صاحب کو بتا دی کیونکہ بڑے وہ ہیں چیئرمین ہیں، اس نے کہا کہ میں سیکرٹری یا چیف سیکرٹری سے ٹائم لوں گا، یہ تمام ایشوز اس کے ساتھ ہم ڈسکس کریں۔ سر آپ نے اپنا اینول گرانٹ ہاکی لیگ پہ لگا دیا، تو اب اس کا مطلب ہے آپ جو ہے آپ کے پاس کچھ کر بھی کیونکہ فنڈ نہیں ہوتا تو پھر لازماً آپ کے پاس آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر گجرانوالے کے لیے ہماری ٹیم گئی تھی تو کس نے پیسے دیے تھے؟ میں نے دیے تھے۔ ابھی یہ جو ٹیم گئی ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ 50 ہزار روپے ان کو دے رہے ہیں، آپ بھی لے لیں، میں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، میں نے اپنے پیسے دیے، میں نے کہا چلے جائے ایکٹیویٹی ہم نہیں روکتے، ہم ایکٹیویٹی میں حصہ بھی لیں گے اور کریں گے بھی۔ یہ تو پھر اگر میں ایکٹیویٹی نہیں کروں گا، مجھے سکلین صاحب نے بلایا ہے، کہتے جی یہ اس طرح ہارس اینڈ کیٹل شو میں ٹیم جانی ہے، عزیز اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا جی ٹیم چل جائے گی، کہتے اس وقت یہ 50 ہزار روپے والی بات نہیں تھی، اس نے مجھے کہا کہ ورزی بھی آپ کریں گے، میں نے کہا میں سب کچھ ارینج کر لوں گا، کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، ٹیم جائے گی، بس میں آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ KP ہاکی لیگ میں ایسوسیشن کو استعمال کیا گیا اور اسپورٹ ڈائریکٹریٹ نے اس کے بعد اس کے ڈائریکٹریٹ کی مکمل طور پر بند کی ہے۔ یار افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آرگنائزنگ سیکرٹری تھا لیگ کا، اور چیئرمین جو تھا وہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ تھا۔ آج تک ہم نے تو اپنی آرگنائزیشن تو ہم نے کر لیے، آج تک تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ یار اس پہ کتنے پیسے ٹوٹل لگے ہیں، کتنے پیسے آئے ہیں، کتنے لگے۔ دیکھیں ہماری تو ایک ایم یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز کو بینیفٹ دیں، اپنے لیے کچھ بھی ہم نہیں کرتے۔ ہمیں تو 40 سال ہو گئے کہ ہم آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ پلیئرز کو بینیفٹ چاہیے، ہمیں گانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کچھ میچز کیے، بڑی اچھی بات ہے، ہم اس میں بڑے خوش ہیں۔ FIH میں ہم نے آپ کی اس ایفرٹ کو ہم نے پوری دنیا میں دکھایا ہے، یہ ہماری ایفرٹ ہے۔ آپ نے ایک اچھا اقدام اٹھایا، ہم نے اس کو اتنا پبلسائز کیا ہے نا کہ دنیا میں ہم نے اس نے دیکھا ہے، ایشین ہاکی فیڈریشن نے دیکھا ہے، FIH کے پیج پہ یہ
سارے لائیو ڈرا ان کے پاس باقاعدہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے. لیکن اگر اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ کائنڈلی میرے اس انٹرویو کے ساتھ وہ ابو بکر کا اور زاہد کا، زاہد دلہ جو کپتان تھا اور ابو بکر جو پاکستان ٹیم کا بیک بون ہے، اس کی انٹرویو ذرا چلا کے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں. تو ہم تو ہاکی تو ہو گئی بدنام، ڈائریکٹریٹ بھی ہو گیا، پورا صوبہ بدنام ہو رہا ہے. اگلی دفعہ اگر ہاکی لیگ ہوگا تو آپ جو ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ لوگ کھلاڑی آئیں گے؟ اگر ہم منت کریں اور پرسنل میں گارنٹر بن جاؤں تو آ جائیں گے، کیونکہ دھوکے والی چیز پہ تو کوئی نہیں جاتا نا. پھر جب آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، کمٹمنٹ کریں گے اور لیگ اگر کریں گے بھی تو ہم ایسے نہیں کریں گے. ہم پہلے 196 میں MOU ان کے ساتھ سائن کریں گے پھر کریں گے.